بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان، میں ہوں حمزہ طارق اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ ناظرین، کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے دی گئی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ملک بھر میں یوم عاشور 10 محرم الحرام مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، دنیا بھر میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگرے بطول، گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں، میدان کربلا میں حق و باطل، علم و جہل، رضا الہی اور خواہشات نفسانی کے درمیان حد فاصل قائم کرنے والی وہ عظیم و بے مثال قربانی پیش کی انہوں نے کہ محرم الحرام کی جو نسبت ہے وہی امام علی مقام سے ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس اور ان کا مقصد شہادت اتنا بلند ہے کہ ضروری نہیں ہر ذہن ان فضائل، مراتب اور راہ خدا میں اس بے مثال قربانی کا احاطہ کر سکے جو خاندان نبوت نے میدان کربلا میں پیش کی تھی۔ یوم عاشور جہاں امام علی مقام اور ان کے عظیم رفقا کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے، وہیں یہ دن ہمیں اس بات کا بھی احساس دلاتا ہے کہ ہم واقعہ کربلا کی اصل روح اور پیغام کو دلی طور پر سمجھیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی جانب سے اظہار و قربانی کی لازوال جو مثال ہے اس پر حقیقی معنوں میں عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کریں۔ آج ملک بھر میں یوم عاشور انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے، جلوس و مجالس کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر کرونا کی چوتھی لہر بھی ہے جس کی وجہ سے ہمیں SOPs پر عمل کرنا ہے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ بالکل بہت ضروری ہے، جلوس اور مجالس میں سماجی فاصلے کو ہمیں برقرار رکھنا ہے، ماسک اور سینیٹائزرز کا استعمال جو ہے وہ بھی لازمی کرنا ہے کیونکہ بھارتی ڈیلٹا ویرینٹ کی وجہ سے کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور جس سے اسپتالوں پر بھی دباؤ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہا ہے۔ عالمی وبا کی جو چوتھی لہر ہے اس میں اکثر مریض ڈیلٹا ویرینٹ کے ہیں، اور پنجاب حکومت کی اگر بات کریں تو 4 بڑے شہروں میں بند مزارات SOPs کے تحت کھولنے اور 16 سے 18 سال تک کی عمر کے طلباء کو ویکسین لگانے کے لیے NCOC سے اجازت بھی طلب کرنے کا پنجاب نے فیصلہ کیا۔ بالکل ایسی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ NCOC کی گائیڈ لائنز کے تحت لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان میں محکمہ اوقاف کے زیر انتظام 189 مزارات بند تھے۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد نے یہ بھی کہا کہ اسپتالوں میں داخل جو 88% مریض ہیں وہ ایسے ہیں جنہوں نے ویکسین لگوائی ہی نہیں تھی۔ ہاں، اور جس سے یہی بات سمجھ لگ رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے کہ ویکسین کرونا کے خلاف مؤثر ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کر لیں، کرونا میں مسلسل اضافے کے مریضوں سے انتہائی نگہداشت یونٹس میں بھی اب بیڈز بھرنے لگے ہیں، جس کے بعد صوبے کے بعض شہروں میں نئی پابندیوں کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں، پارلیمانی سیکرٹری ہیلتھ نوشین حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ نوشین صاحبہ۔ پنجاب میں ایکٹیو کورونا کیسز کی تعداد 22,000 تک پہنچ گئی ہے، اور جس طرح سے کیسز بڑھ رہے ہیں ان پر قابو پانے کے لیے کون کون سے فوری اقدامات اٹھانے کی تجاویز سامنے آئی ہیں؟ دیکھیے جی، پنجاب ہمارے سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس کی آبادی بھی تقریباً باقی ملک کے مقابلے میں 60% ہے، تو یہاں پر آبادی کے تناسب سے کیسز ظاہر ہے کہ زیادہ ہی ہیں، اور ان کو ظاہر ہے کہ فوری طور پہ کنٹرول کرنے کے لیے جو حکومتی اقدامات ہیں اس کے اندر سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، اور جس طرح سے ابھی ہمارا محرم الحرام کے متبرک دن ہے، اس کے لیے جو مجالس ہیں اور جو جلوس ہیں ان کے لیے SOPs ایشو کیے گئے ہیں کہ اس کے مطابق وہ کیا جائے، اور جو پنجاب کے 4 بڑے شہر ہیں وہاں پر 31 اگست تک جو ہے وہ خاص طور پہ پابندیاں جو ہیں وہ سخت کی گئی ہیں، جس کے اندر مارکیٹس جو ہیں ان کو جلدی بند کیا جائے گا، انڈور ڈائننگ بند کر دی گئی ہے، شادی ہالز کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، تو اسی طرح کے دیگر اقدامات ہیں کہ ہر وہ جس جگہ پہ پبلک گیدرنگ کو اوائڈ کیا جا سکے وہ تمام اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ کم سے کم لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں، اور اگر اکٹھا ہونا پڑتا ہے تو SOPs جو ہیں ان کے اوپر سختی سے عمل کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، پاکستان کی اگر بات کریں تو ویکسین اور کرونا کے حوالے سے تحقیق کس لیول تک پہنچ چکی ہے؟ دیکھیے جی، وہ تحقیق ہمارے پاس جو ہے اس وقت پوری دنیا میں جتنی بھی ریسرچز ہو رہی ہیں ویکسین سے ریلیٹڈ اور اس کے اثرات کرونا کے، وہ تمام جو ہیں وہ یہاں پاکستان میں جو ہے ان کو بہت کلوزلی مانیٹر کیا جاتا ہے۔ ہماری جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ کمیٹی ہے وہ دنیا کی لیٹسٹ ریسرچ جو ہے اس کو وہ بڑا کلوزلی اور ویجیلنٹلی اس کو مانیٹر کرتی ہے، اور دنیا میں جو بھی پیش رفت ہوتی ہے اس کے بارے میں یہاں پر ہم لوگ اپڈیٹڈ رہتے ہیں۔ فی الحال یہ کہ آج کل بات جو دنیا میں ہو رہی ہے کہ کووڈ ویکسین کی تیسری بوسٹر ڈوز کو اس کو بھی اسٹڈی کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر یہ
غور و فکر ہو رہا ہے کہ ہم میں بھی اگر کسی سٹیج کے اوپر ضرورت پڑتی ہے تو بوسٹر ڈوز جو ہے وہ پاکستان میں بھی استعمال کی جائے. اس کے لیے نادرا کا جو فارم ہے جس میں ایک تیسرا خانہ تیسری ڈوز کا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ میں وہ بھی بنایا جا رہا ہے. تو اور اس کے علاوہ جتنی ریسرچز ہو رہی ہیں کہ کون سی ویکسین کس کے لیے افیکٹو ہے, کون سی کس قسم کے لوگوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے کون سی افیکٹو ہے, جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں یا جو کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹس ہیں, جو لیور ڈیزیز کے پیشنٹس ہیں, ان کے لیے کون سی سوٹیبل ہے, ینگر ایج کے لیے کون سی سوٹیبل ہے, جو ہماری پریگننٹ مائیں جو ہیں ان کے لیے کون سی سوٹیبل ہے. تو یہ جتنی بھی ریسرچز دنیا میں ہو رہی ہیں وہ پاکستان میں ان کو اسٹڈی بھی کیا جا رہا ہے اور ان کو اپلائی بھی کیا جا رہا ہے. نوشین وزیر صاحب پنجاب یاسمین راشد بتاتی ہیں کہ اسپتالوں میں داخل 88% جو مریض ہیں وہ ایسے ہیں جنہوں نے ویکسین لگوائی نہیں تھی. تو عوام کو ویکسین لگوانے کے لیے قائل کرنا کے لیے ابھی حکام کو کتنا مشکل, مطلب یہ ٹاسک کتنا مشکل کیوں لگ رہا ہے, ابھی تک کیوں نہیں قائل کر سکے عوام کو؟ دیکھیے جی یہ ویکسین چونکہ دنیا میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوئی تھی اور لوگوں کا اس ویکسین کے اوپر کانفیڈنس نہیں تھا. لوگوں کو ایک شک تھا کہ شاید یہ ویکسین جو ہے اس سے ہمیں کوئی کسی قسم کا نقصان نہ ہو جائے, اور اس کے بارے میں بہت سارا ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ نیگیٹو پروپیگنڈا بھی ہوتا رہا ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو تھے وہ ہیزیٹنٹ تھے اس کو لگوانے میں. ایون شروع میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے ڈاکٹرز اور جو ہیلتھ کیئر ورکرز تھے جو کہ ڈائریکٹلی میڈیکل کی فیلڈ سے ریلیٹڈ تھے وہ لوگ بھی ہیزیٹنٹ تھے اس کو لگوانے میں. مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور لوگوں نے جب دیکھا کہ جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے ان کے اوپر اس کا کوئی کسی قسم کا مضر اثر نہیں نظر آیا, کوئی اس کے نقصان دہ اثرات ہمارے سامنے نہیں آئے, تو لوگوں کا کانفیڈنس بلڈ ہوا ہے, جس کی وجہ سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دن میں ہم 11 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو ڈوزز لگا رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں. ویکسینیشن سینٹرز کے اوپر رش بھی موجود ہے اور بالکل اب ایک ٹرینڈ چینج ہوا ہے. اس کے علاوہ حکومت نے کنونس کرنے کے لیے ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی شروع کی ہے کہ ہماری موبائل وینز جو ہیں وہ اب یو سی کے لیول پہ گلی محلوں کے اندر وہ جاتی ہیں, وہاں مسجد سے اعلانات کروائے جاتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کے گھروں میں ان کو اب یہ ویکسین لگ رہی ہے. تو اس سے بھی کافی فرق پڑا ہے کہ لوگ کنونس ہوئے ہیں. جب ان کے گھروں تک چلی جاتی ہے, بہت سے لوگ سینٹرز پہ آنے کو تیار نہیں ہوتے تھے, مگر جب ان کے گھروں پر جاتی ہے تو پھر لوگ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لگوا بھی رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی فرق آیا ہے کہ کہاں تو ہم کچھ ہزار دن کی لگاتے تھے بمشکل, اور اب ہم لاکھوں کا ٹارگیٹ جو ہے وہ اچیو کر رہے ہیں. اور اس وقت پاکستان میں تقریباً 4.5 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں ان کو اتنی ڈوزز جو ہیں وہ لگ چکی ہیں. تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں. اور جہاں تک ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات ہے وہ بالکل درست ہے. یہ ڈیٹا سے اور سائنٹیفکلی پروو ہوا ہے کہ جو لوگ ویکسین لگوا لیتے ہیں اور خاص طور پہ جن کی 2 ڈوزز مکمل ہو گئی ہوتی ہیں ان لوگوں کو سیریس بیماری کا خطرہ جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے اور ہاسپٹلائزیشن کی اور سیویئر سمٹمز جو ہیں ان میں نہیں ہوتے ہیں. تو اسی لیے اس وقت زیادہ تر لوگ جو ہاسپٹلائز ہوئے ہوئے ہیں اور جو سیریس ہوئے ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے بالکل ویکسین کی 2 ڈوزز یا 1 ڈوز بھی نہیں لگوائی بھی. تو اس لیے ویکسین جو ہے وہ پروٹیکشن ضرور دیتی ہے. اول تو آپ کو کووڈ ہوتا نہیں ہے اور اگر آپ کو ہو جائے تو پھر آپ کی بیماری سیریس نہیں ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, پنجاب میں 16 سے 18 سال تک کی عمر کے طلباء کو ویکسین لگانے کے لیے NCOC سے اجازت لینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. کیا پاکستان میں ویکسین کی مناسب ڈوزز موجود ہیں؟ کیونکہ پہلے رپورٹس یہ آ رہی تھی کہ مخصوص ویکسینز کی دوسری ڈوز ابھی تک عوام کے لیے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ان کو نہیں لگ سکی ہے. تو ہمارے پاس اتنی ڈوزز ہیں اور اس پر کیا فیصلہ متوقع ہے؟ دیکھیں جی, ویکسین میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہر قسم کی ویکسین جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. پچھلے دنوں سائنو فارم سائنو ویک کی بڑی کنسائنمنٹس پاکستان پہنچی تھیں. آنے والے دنوں میں فائزر 10 ملین ڈوزز جو ہیں وہ پاکستان پہنچنے والی ہیں. موڈرنا کی ایک بڑی کھیپ ہمارے پاس پہنچی تھی. جس وقت ویکسین لگائی جاتی ہے اس وقت ہماری طرف سے NCOC کی طرف سے یہ ہدایات جاری کی جاتی ہیں کہ آپ لوگوں نے 2nd ڈوز کی پروویژن رکھنی ہے. یعنی ان کو جتنا اسٹاک دیا جاتا ہے ان کو ہدایات یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے اتنے لوگوں کو ویکسین لگانی ہے جس کی 2nd ڈوز آپ کے پاس ریزرو میں موجود ہو. تو بالکل ہمارے پاس موجود ہوتی ہے اور ہے بھی. اور سینٹرز کے اوپر کسی وقت وقتی طور پہ شارٹیج ہو جاتی ہے کہ کسی سینٹر پہ زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ہوتی ہے, مگر پھر ویکسین کو ری لوکیٹ کر کے وہاں پہ کمی کو فوری طور پہ پورا کیا جاتا ہے. اور جہاں تک اسٹوڈنٹس کی بات ہے, 16 سے 18 سال کے ان بچوں کو, ان طلباء کو ویکسین لگانے کی اجازت دی گئی ہے
جنہوں نے باہر پڑھنے کے لیے جانا ہے اور ان کے پاس اپنے اسٹوڈنٹ ویزاز موجود ہیں, باہر کی یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے پیپرز موجود ہیں, وہ دکھا کے وہاں اس ملک کی جو ریکوائرڈ ویکسین ہے وہ ان کو لگائی جا رہی ہے, اور اس کی اجازت آلریڈی جو ہے وہ NCOC نے دے دی ہے. اچھا ڈاکٹر, ایک ریسنٹلی ریسرچ کی گئی ہے یورپ میں, اس کے مطابق جو لانگ کووڈ کا سامنا کرتے ہیں پیشنٹس, ان میں بلڈ کلاٹنگ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے, تو کیا پاکستان میں بھی ایسے کیسز کوئی رپورٹ ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ ابھی تک ہمارے پاس تو کوئی اس قسم کی کوئی ایسی رپورٹس نہیں آئی ہیں, حالانکہ پاکستان میں بھی جو ویکسین لگ رہی ہے اس کے ساتھ ایڈورس ایفیکٹس رپورٹنگ میکنزم جو ہے وہ ہمارا بڑا اسٹرانگ موجود ہے, اور اگر کسی قسم کا بھی سائیڈ افیکٹ اگر کسی پیشنٹ کو فیل ہوتا ہے تو اس کے پاس وہ نمبر موجود ہے, وہ ہیلپ لائن موجود ہے, وہ اس کے اوپر فوری طور پہ جو ہے وہ رپورٹ کر سکتا ہے, اور لوگوں کو اگر کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ اگر محسوس ہو رہا ہے تو وہ اس کی رپورٹ کر بھی رہے ہیں. مگر میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے پاس ابھی اس قسم کا کوئی کلینکل ڈیٹا آیا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس قسم کی کوئی کمپلیکیشن ہو رہی ہے, اور دنیا میں بھی جو یہ کمپلیکیشنز ہو رہی ہیں یہ بھی ابھی انڈر اسٹڈی ہیں, اس کے بارے میں کوئی واضح ثبوت ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیشنٹ جن میں یہ پرابلم ہوئی ہو ان کے پاس پہلے سے کوئی انڈر لائن ڈیزیز ہو, کوئی بلڈ کی ایبنارمیلٹی, بلڈ ڈس آرڈر کوئی ان کا ہو جو کہ اب سامنے آیا ہو, کیونکہ کئی بلڈ ڈس آرڈرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ بندے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا مگر وہ کسی وقت بھی زندگی میں سامنے آ سکتے ہیں. اس لیے ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا واضح ثبوت پاکستان میں موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی اسپیسیفک پرابلم ہے تو وہ کسی اسپیسیفک ویکسین کی وجہ سے ہوئی ہے, وہ کوئی انڈر لائن ڈیزیز یا کوئی اور وجہ بھی اس کی ہو سکتی ہے. ابھی اس قسم کا کوئی پاکستان میں ایویڈنس موجود نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, ابھی ہم جس رفتار سے لوگوں کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں, اب گورنمنٹ کیا امید کر رہی ہے, پاکستان کب تک ہرڈ امیونٹی حاصل کر لے گا؟ دیکھیں جی, شروع میں ہم نے اپنا ٹارگیٹ 70% ہماری ٹارگیٹ پاپولیشن تھی جس کو ہم ایڈلٹ پاپولیشن کہتے ہیں, اس کے لیے جو ہمارا ٹارگیٹ تھا وہ دسمبر 2021 تھا. ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے آخر تک اپنی 7 کروڑ عوام کو جو ہے وہ ویکسینیٹ کر لیں گے, مگر جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ویکسینیشن کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, اور پہلا جو ہمارا 1 کروڑ تھا اس کو ہمیں اچیو کرنے میں 113 دن لگے تھے, دوسرا کروڑ جو تھا وہ 28 دنوں میں مکمل ہوا تھا, تیسرا کروڑ 16 دن میں, اور چوتھا کروڑ جو ہے وہ صرف 9 دنوں میں, جو آخری کروڑ تھا 4 کروڑ والا وہ 9 دنوں میں مکمل ہو گیا تھا. تو ان ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے حکومت نے اپنا ٹارگیٹ کو دوبارہ ریسیٹ کیا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم 8 کروڑ عوام جو ہے وہ ہم دسمبر 2021 تک اس کو ہم ویکسینیٹ کر لیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے سپیڈ بڑھی ہوئی, اور اس وقت ہمارے جو 3000 موبائل یونٹس جو پھر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے, کتنی ویکسینیشن ہو رہی ہے اس میں 25 سے 30% جو ہے وہ تقریباً یہ موبائل یونٹس کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو حکومت نے ہر طرح سے اقدامات اٹھائے ہیں کہ ہم اس کو جتنا تیز سے تیز کر سکیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی دی ہے, اس کو مزید بھی تیز کیا جائے گا. تو ہمیں امید ہے کہ ہم دسمبر 2021 تک اپنی 8 کروڑ عوام کو جو ہے وہ ویکسینیٹ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. نوشین حامد صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, سب سے پہلے پاکستان سے آپ بات کر رہی تھی. اب ہم نے ذکر کرنا ہے ایک ایسا واقعہ لاہور میں پیش آیا جو کہ انتہائی افسوسناک ہے, جس نے پوری قوم کے سر شرم سے جھکا دی ہیں. بالکل, یہ دل خراش واقعہ جو ہے وہ یوم آزادی والے دن پیش آیا, اور یوم آزادی والے دن اس مقام پر پیش آیا جہاں پر قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی. سینکڑوں نام نہاد مرد ایک نہتی لڑکی پر ٹوٹ پڑے, اسے زد و کوب کرتے رہے. اچھا, خاتون اس دوران مدد کے لیے چیختی چلاتی رہی, مگر انسانی لبادہ اوڑے درندوں کے ضمیر مر چکے تھے. وہ آپ ویڈیوز دیکھیں تو آپ مطلب بڑا جگر چاہیے اس مطلب ویڈیوز کو ان کو دیکھنے کے لیے. وہ ویڈیوز ایسی ہیں کہ ہم آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے ہیں, پھر بھی نہیں دیکھی جاتی ہیں. جس طرح کی وہ دل خراش ویڈیو سامنے آئی ہیں, مطلب اتنی زیادہ وہ بری صورتحال تھی, ہوس چھلک رہی تھی ان کی نگاہوں سے, اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. متاثرہ لڑکی اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. اور یہ کیسے نہ ہوتا, مطلب کہ اتنا دردناک واقعہ پیش آیا,
واقعے کی جب ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد ملک بھر میں غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے. بالکل, اور حکومت کو بھی پھر ہوش آ گیا, اور ہمیشہ کی طرح ظلم ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ قانون پھر حرکت میں آیا اور 400 شیطانوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے واقعے کا نوٹس بھی لیا ہے. اچھا, ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا وزیر اعظم صاحب نے حکم بھی دیا. اپوزیشن رہنما بھی واقعے پر جو ہے بہت غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کا یہ کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز ہیں اس سے شناخت کی جا رہی ہے, بہت جلد ملزمان تک پہنچ جائیں گے. لیکن حمزہ, سوال تو یہاں پر یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم کس طرف جا رہے ہیں؟ کب تک ایسے واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے اور ہم کب تک افسوس اور صرف مذمت کرتے رہیں گے ایسے واقعات؟ اچھا, یہی ہوتا ہے, ہم پھر کسی نئے سانحے کے ہونے تک جو ہے نا آنکھیں اپنی بند کر لیتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں. اب وقت یہ مطلب پھر ہم اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کئی چیزوں کے اوپر کہ یہ آواز کیوں اٹھائی جا رہی ہے خواتین کی جانب سے. آپ دیکھیں کہ جب ہمارا قانون ہی وقت پر حرکت میں نہیں آئے گا, وہ خاتون بتا رہی ہیں اپنے انٹرویو کے اندر کہ جی ہم فون کر رہے ہیں, ہم نے 15 پر کال کی ہے لیکن ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا. 2.5 سے 3 گھنٹے کا وقت بتایا جا رہا ہے, اور اس دوران جو کیمرز لگائے گئے ہیں سیف سٹی کے وہ کیا کر رہے تھے؟ کیا ان پہ کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ کس طرح کے واقعات ہیں؟ یہ سارے ایسے واقعات ہیں, ان کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ ہماری نسل کی کہہ لیا جائے قوم کی تربیت کا مسئلہ ہے, یا پھر کوئی سزا ہی ایسی نہیں مل رہی کہ سارے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کچھ بھی کر لیا جائے, چونکہ سزا کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا, ہمیں جو بھی ہے کر لیں گے اور اس کے بعد آسانی سے جو ہے ہم آزادانہ پھرتے رہیں گے, کیونکہ شاید اس طرح کی سزائیں نہیں دی جاتی. بالکل حمزہ, اس میں ہم بہت سارے سوالات جو ہمارے سسٹم پر بھی اٹھتے ہیں, ہمارے قانون پر اٹھتے ہیں کہ کیوں اس طرح کے جو لاز ہیں وہ نئی امپلیمنٹیشن ان کی کیوں نہیں ہے کہ ان کو سزا دی جائے, تاکہ جو اگلی مرتبہ کوئی سوچنے سے پہلے بھی اس طرح کا عمل 1000 بار سوچے کہ یہ نہیں کر رہا ہے, میں نے اس طرح کی سزائیں دینی چاہیے. بات کریں گے چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاطمہ صاحبہ السلام علیکم. گریٹر اقبال پارک میں جو واقعہ ہوا اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے, لیکن ہم لوگ تو مذمت کر سکتے ہیں, حکومت کا کام صرف مذمت کرنا نہیں ہے. کیا مطلب ملزمان کو قرار واقعی سزا ملے گی؟ کیونکہ ملنی تو ان کو چاہیے, یہ تو ہم سب جانتے ہیں. کیا ان کو قرار واقعی سزا ملے گی کہ مستقبل میں کوئی بھی ایسا فیل مطلب کرنے کا سوچے بھی مت؟ جیسا کہ آپ نے بات کی, گریٹر اقبال پارک میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی بینگ اے چیئر پرسن اور پاکستان کی بیٹی ہونے کے ناطے میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں. اور جہاں تک آپ نے ملزمان کی بات کی کہ ان کو پکڑے جانا چاہیے, ان کو پولیس ان کے خاکے بنا کے پولیس نے جاری کر دیے ہیں اور ان کو پکڑنے کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے. FIR ہو چکی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد یہ ملزمان جو ہے یہ قانون کے شکنجے میں ہوں گے. اور ایسے جو لوگ ہیں شر پسند عناصر ہے جو اس طرح کی گھنونی حرکتیں کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی ان کو سزا ملنی چاہیے اور سرعام ملنی چاہیے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ عبرت پکڑ سکیں. فاطمہ, جو کچھ متاثرہ خاتون کے ساتھ ہوا ہے رات کی روشنی میں, رات کے اندھیرے میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں ہوا ہے, تو سینکڑوں لوگ موجود تھے, ان تمام لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا. آپ کیا سمجھتی ہیں پستی کا جو سفر ہے آخر ذمہ دار کون ہے اس کا؟ دیکھیں, ہم صرف ایک بات پہ نہیں جاتے کہ کچھ لوگوں نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی. بینگ اے نیشن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی جو جنریشن ہے اس کو بہت زیادہ اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نیشن کس سائڈ پہ جا رہی ہے, اور پیرنٹس کو بھی اپنے بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ کسی کی ماں بہن یا بیٹی جو ہے اگر وہ باہر ہے یا کسی کام کی وجہ سے وہ باہر گئی ہے تو آپ اس کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں تو آپ کی ماں بہن اور بیٹی بھی گھر پہ ہیں. یہ جو اقدار تھی ہماری فیملیوں میں اور ہمارے بڑے ہمیں بتاتے تھے, شاید یہ ہوا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں اور ہم نے اپنے بچوں کو ان کی تربیت جو ہے اس پہ زور کم دیا ہے. صرف یہ کیا ہے کہ ان کو جو بھی پڑھا لیا دیا جائے, لکھا دیا جائے, لیکن ان کی تربیت پہ زور نہیں دیا جا رہا. کیونکہ پہلے یہ مطلب دیکھا جاتا تھا کہ کہا جاتا تھا, ہم جیسے سنتے تھے کہ ایک گاؤں کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہے, ایک انسان کی جو بیٹی ہے وہ پورے گاؤں کی بیٹی ہے. لوگوں کی عزت, دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھا جاتا تھا.
اب ایسا کیوں ہونے لگ پڑا ہے؟ یا تو ہماری کہیں نہ کہیں تعلیم اور تربیت میں ڈیفینیٹلی کمی ہو رہی ہے جس وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ نہیں ہونے چاہیے. ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ ہم ایک بندہ اگر اس طرح کی غلطی کرتا ہے تو پوری دنیا کو پاکستان کی کیا تصویر ہم پورٹرے کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. اور انشاءاللہ ایسے جو مجرمان ہیں، جو ایسی گندی حرکتیں کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ان کے شکنجے میں ہونا چاہیے اور انہیں قرار واقع سزا ملنی چاہیے. فاطمہ صاحبہ، آپ تربیت کی بات کر رہی ہیں، ویڈیو میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر وہ درندے موجود ہیں چھوٹی عمر کے، ہم ان کو عام مطلب فہم زبان میں بچے کہتے ہیں، اب بچے وہاں پر موجود ہیں اور وہ بھی اس میں ملوث دیکھے گئے ہیں. تو والدین کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے کیا تربیت ہو رہی ہے؟ اس پر تو سوالات اٹھ ہی رہے ہیں، لیکن جب تربیت یہ ہو رہی ہے، حکومت کی ذمہ داری تو بہت بڑھ جاتی ہے. ہمیں ڈیٹرنس ہی نظر نہیں آ رہی ہے ریاستی سطح پر ہوتی ہوئی کہ لوگ شاید گھبراتے ہی نہیں ہیں ایسے واقعات سے، ایسے جرم کرتے ہوئے. دیکھیں، حکومتی سطح پہ تو ڈیفینیٹلی ادارے بنے ہوئے ہیں جو ان کے سزائیں دیں گے. اب دیکھیں، ہمارا جو اکیڈیمیا ہے، ہماری وہ بھی بڑی رسپانسبلٹی ہے. جو ہماری بچوں کی سکولنگ ہے وہاں پہ ٹیچرز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایتھکس سکھائیں بچوں کو. پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. دوسرا یہ کہ جو جہاں پہ یہ موبائل آ گیا ہے، پیرنٹس اپنا باپ اپنا فون استعمال کر رہے ہیں، ماں اپنا کر رہی ہے، بچے اپنے کر رہے ہیں، اس کی بجائے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، انہیں بتائیں اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. اس نیشن کی بلڈنگ ہم نے کرنی ہے. اگر ہم اس کی بلڈنگ نہیں کریں گے اور ہم یہ چاہیں گے یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر ہم معاشرے میں ایسے ہی بچے ہماری سوسائٹی میں دیکھنے میں آئیں گے جو نہ کسی کی ماں کی عزت کریں گے، نہ کسی کی بہن کی عزت کریں گے. تو یہ انڈیویجول میری یا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی بینگ اے سوسائٹی، پیرنٹس، اکیڈیمیا، میڈیا، سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نیشن جو ہے وہ صحیح راستے پہ صحیح طریقے سے چلے تو اس کی تربیت اپنی اپنی جگہ پہ ہمیں حصہ ڈالنا ہوگا، ان کی تربیت کرنی ہوگی تاکہ اس طرح کے نیکسٹ ٹائم اس طرح کے انسیڈنٹ ہمیں فیس نہ کرنے پڑے. یہ جس طرح آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن کیا آپ کی متاثرہ خاتون سے اس پر بات چیت ہوئی ہے؟ آپ نے ان سے رابطہ کیا؟ اور ویمن پروٹیکشن اتھارٹی پنجاب کی جانب سے متاثرہ خاتون کو کیس میں کیا مدد فراہم کی جائے گی، اس بارے بھی تھوڑا بتا دیجیے گا. اور کیونکہ بطور چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی پنجاب آپ اس کیس کو کس طرح سے ہینڈل کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں؟ میرے ان سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی ہدایت میں ہم جو بھی لیگل سپورٹ اس کی کر سکتے ہوئے کریں گے. وہ ہماری قوم کی بیٹی ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں، ہماری ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہے. پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی اس کیس کو خود دیکھ رہی ہے اور پولیس کے ساتھ بھی مل کے ہم مجرمان کو پکڑنے کے لیے بھی پولیس بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی ہے اور ویری سون ہم ان کو پکڑ بھی لیں گے اور انشاءاللہ ہم بچی کو انصاف دلائیں گے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. کیسے دعویٰ کریں گی مطلب بطور چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی پنجاب کے اس کیس کو مثال بنایا جائے گا تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی بچی، کوئی لڑکی، کوئی عورت گھر سے نکلتے ہوئے ڈر اور خوف میں مبتلا نہیں ہوگی؟ دیکھیے جی، ہمارے پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق یہ مدینے کی ریاست ہے اور اگر اس نے مدینے کی ریاست بننا ہے تو یہاں پہ ساروں کے رائٹس ایکول ہیں، چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے. مرد کو کوئی کھلی چھٹی نہیں دے سکتا کہ وہ جو مرضی چاہے کرتا پھرے، چونکہ ہماری ماؤں بہنوں نے، ہم نے خود باہر بھی نکلنا ہے، ہم نے کام بھی کرنے، اپنی زندگی کے معاملات بھی دیکھنے ہیں. تو ہم کسی کو یہ اجازت ہرگز نہیں دے سکتے کہ وہ ہماری ماں، بہن یا بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے. اور اس مدینے کی ریاست میں ہم اگر رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی خاتون کو پیسفل سوسائٹی پرووائڈ کرنی پڑے گی اور انشاءاللہ ہم کریں گے کیونکہ پرائم منسٹر کا ویژن ہے اور وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی ڈائریکشن میں ہمارے ادارے بہت بہتر کام کر رہے ہیں. اس طرح کے انسیڈنٹ کو ہم اگر مثال بنائیں گے تو ڈیفینیٹلی آئندہ اس طرح کے کوئی بھی کلپریٹ اس طرح کے گھنونی بات کرنے سے، جرم کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں گے. اور اگر بینگ اے سوسائٹی، بینگ اکیڈیمیا، پیرنٹس سارے اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نبھائیں تو میرا خیال ہے یہ انسیڈنٹ نہیں ہوئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے فاطمہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے پاکستان سے آپ بات کر رہی تھیں، امید کرتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو ایک مثالی کیس بنایا جائے گا، اس کو واقعی طور پر مثالی کیس بنایا بھی جائے. اور دوسرا، سوشل میڈیا پر جو ایک بحث شروع ہو گئی ہے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے کہ جی خاتون وہاں پر گئی کیوں تھی، خاتون ٹک ٹاکر تھی، یہ تھا وہ تھا، جو بھی تھا
جو بھی حالات تھے، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ پھر ہم وکٹم بلیمنگ کی طرف جو ہے نا چل دوڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی کہ نہیں بھائی یہ وہاں پر گئے کیوں تھے؟ کیوں کوئی شخص کہیں پر نہیں جا سکتا ہے؟ اور کون کسی کو یہ رائٹ دے سکتا ہے کہ کوئی شخص اکیلا ہے تو آپ جو مرضی کر لیں؟ ایسا تو بالکل کہیں پر بھی نہیں ہے، کہیں پہ رولز ہی نہیں ہے، ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ کسی اکیلے بندے کے ساتھ اس طرح کا واقعہ مطلب آ جائے سامنے. اور آپ کی ذمہ داری ہے ان ویڈیوز میں کچھ چہرے جو ہیں ان کی شناخت کی جا سکتی ہے. وہ لوگ آپ میں سے کسی کے محلے میں رہتے ہوں گے، کسی کا ہمسایہ ہوگا، وہ ان کو ان کے چہرے سامنے لے کر آئیں اور پولیس کو بتائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اور ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ میں سے کئی لوگ ہیں جو ان چہروں کو جانتے ہوں گے کہ یہ تو فلاں شخص ہے. تو اس کو چھپائیے مت، سامنے لے کے آئیں تاکہ ان کو عبرت کا نشانہ بنایا جا سکے. ہم یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Stay with us.